بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ 28 اور 29 جز دونوں میں سے انشاءاللہ کچھ کوشچن لیں گے۔ کل ہم لوگوں نے الحمدللہ 27 کے ساتھ 28 جز بھی ختم کر لیا تھا اور آج انشاءاللہ 29 ختم کریں گے۔ کل انشاءاللہ ہمارا آخری جز ہوگا انشاءاللہ اور ہمارا لاسٹ سیشن بھی ہوگا۔ تو آج کی جو سورہ ہے وہ سورہ منافقون ہے جو 28 جز میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ منافقین کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان میں سے ایک بات یہ کہ یہ انتہائی خطرناک ایسا گروہ ہے جس کی سزا جو ہے وہ جہنم کا جو سب سے نچلا ترین گھڑا ہے وہ منافقین کے لیے، یعنی کفار کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو مقام منافقین کا ہے۔ وہ لوگ جو کہ دین کو جانتے بوجھتے ہوئے ڈی ٹریک ہو گئے۔ اور منافقین کا جو روٹ ورڈ نفقہ جو ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے نکلا؟ یہ اصل میں چھپکلی کا جو ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے اندر ایک چھپکلی چھپ جاتی ہے، اور ایسا سوراخ جو کہ انٹری پوائنٹ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سوراخ سے وہ اندر گئی، لیکن جو اس کے ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے ایک تو اس کا مین ایگزٹ ہوتا ہے اور پھر ایک اس کا دوسرا ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی پریڈیٹر جو ہے وہ اس کے پیچھے جائے اور چھپکلی اپنے مین ایگزٹ سے باہر نہیں نکلتی بلکہ انٹری پوائنٹس کی بجائے دوسرا جو اس کا بیک ڈور ہے وہاں سے کھسک جاتی ہے، اور یہ اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اپنے پریڈیٹرز کو یا اپنے شکاریوں کو ڈاج کرنے کے لیے۔ تو منافق کو اس چھپکلی سے کیوں کمپیئر کیا گیا؟ اس لیے کیونکہ منافق اسلام میں کب آیا یہ تو معلوم ہے، لیکن کب وہ اسلام سے کھسک گیا، اسلام سے فرار ہو گیا یہ معلوم نہیں ہے، کس پوائنٹ پہ وہ کفر کی طرف چلا گیا یہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ منافقون کے آیت نمبر 3 میں ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کیونکہ تم ایمان کے بعد کفر پہ چلے گئے، تم نے ایمان لانے کے بعد ڈس بلیو کیا۔ تو اصل جو چیز ہے منافقت کی وہی ہے۔ اور منافقت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے، جو جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے یہ بات جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں حالانکہ میں نے اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اور ایک منافق ہوتا ہے جو اپنے عملی طور پہ منافق ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ منافق کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ جب بھی وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو کہ ایک منافق کی ہو سکتی ہیں۔ تو دو ڈفرینٹ ٹائپس کے منافق میں نے آپ کو بتایا کہ جو عقیدے کے اعتبار سے ہے، جو جانتے بوجھتے ہوئے منافق ہے جو کہ اسلام کے خلاف باقاعدہ طور پر کام کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو عملی طور پہ اس میں کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو کہ نفاق کی کوالٹیز ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی فحش زبان ہے، گفتگو اس کی بہت فحش ہے، گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ تو اگر اس میں سے کچھ کوالٹیز بھی انسان میں پائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں منافقت کے کچھ جراثیم بہرحال موجود ہیں، اور اگر ساری پائی جائیں تو وہ کلی طور پہ منافقت ہو چکا ہے اپنے عمل کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں منافقین مرد اور عورتوں کے بارے میں فرمایا۔ کل میں نے آپ کے سامنے Q&A سیشن میں بات کی تھی، مومنین مرد اور عورت کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے، ایک مومنین مرد اور عورتیں جو ہیں وہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، اور منافق مرد اور عورتیں کیا کرتے ہیں؟ نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں، اب کسی پہ منافقت کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے لیکن ظاہری طور پہ جو لگتا یہ ہے کہ جب بھی نیکی سے روکتے ہیں، کوئی بندہ کہ جی میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، نہیں اب تم اتنے مولوی کیوں بنو گے؟ نہیں بیٹا اتنا بھی اسلام اچھا نہیں ہوتا۔ بھائی کس نے کہہ دیا؟ بندہ نیکی کی طرف جا رہا ہے اس کو آپ روک رہے ہیں، اور دوسری طرف منکر کی طرف انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں شاباش ایسی پارٹیز میں ضرور جایا کرو بیٹا، اچھا ہوتا ہے، ایکسپوجر ملنا چاہیے انسان کو، یعنی ایکسپوجر کفر کا ایکسپوجر ملنا چاہیے اور دین کا ایکسپوجر نہیں ملنا چاہیے۔ تو اس لیے ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو کہ بالکل الٹا کر، تو اگر کوئی انسان اس طرح کر رہا ہے، لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹا رہا ہے، وہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے بارے میں آلریڈی بات ارشاد فرما چکے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھا یہ منافقین کی کچھ نشانیاں ہیں، یہ کتاب ہے، کتاب کا ریفرنس میں آپ کو دیتا ہوں، شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے سلسلہ مفسدات القلوب، جس کے
اردو ٹرانسلیشن اس کی ہو چکی ہے، دو والیومز ہیں، ایک دل کی اصلاح کے نام سے اور ایک دل کا بگاڑ کے نام سے۔ تو ان کی کتاب میں انہوں نے منافقین کی بہت ساری ایٹریبیوٹس ان کے بیان کیے۔ وہ ایٹریبیوٹس کیا ہے میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ، اور اگر آپ اس کو اسنیپ شاٹ کرنا چاہیں اسنیپ شاٹ کر لیں۔ نمبر 1، وہ اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں، ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو خرچ کرنے سے روکتے ہیں، خود یعنی بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں لیکن ایمان والوں کو کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کفار کے ساتھ دوستیاں، مومنین کے ساتھ دشمنیاں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں بائی بینگ لیزی ان دیئر ایکٹس آف ورشپ، اور مومنین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اللہ کے قوانین کے علاوہ فیصلے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کا قانون نہیں، مجھے اپنا کوئی قانون کوئی اور فتویٰ مل جائے تو وہ صحیح ہوگا۔ اس کے علاوہ فساد کاز کرنا، مومنین کے بیچ میں فساد کروانا، جھوٹے وعدے کرنا اور ڈرپوکی دکھانا، خوفزدہ ہونا، اور اپنی تعریفوں کو پسند کرنا بغیر عمل کیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا انہوں نے عمل کوئی نہیں کیا ہوتا لیکن تعریفوں میں سب سے آگے آ جاتے ہیں۔ جب کوئی ایوارڈز مل رہے ہوتے ہیں یا کوئی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کی نیکیوں میں کیڑے نکالنا اور کم کے ساتھ خوش ہو جانا، یعنی تھوڑا سا کرنے کے بعد بھی، یعنی اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں 10 روپے بھی خرچ کیے نا تو ان کو لگتا ہے کہ میں نے آج بہت بڑا تیر مار لیا ہے کہ میں نے آج 10 روپے خرچ کر دیے۔ برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا، جہاد فی سبیل اللہ سے نفرت کرنا، اور رومرز پھیلانا مومنین کے بارے میں، ایکٹس آف ورشپ میں پیچھے رہنا، عبادت میں آگے نہ بڑھنا بلکہ پیچھے رہنا، اور جب مومنین پہ کوئی مصیبت آئے کوئی مشکل آئے اس پہ خوش ہونا۔ اس کے علاوہ آنیسٹی کا نہ ہونا، ٹرسٹ کا نہ ہونا، یعنی کہ اعتبار ان پہ نہیں کیا جا سکتا، نمازوں کو ڈیلے کرنے والے۔ ایسا یہ نہیں کہا کہ منافق نماز نہیں پڑھتے، منافق نماز پڑھتے ہیں لیکن بس لیزیلی نماز پڑھتے ہیں اور ڈیلے کرتے ہیں نماز کو اننیسیسریلی۔ کانگریگیشن کی نماز کو اوائڈ کرنا، اسپیشلی فجر اور عشاء، جس کے بارے میں آپ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ اگر تمہیں اس کا ریوارڈ پتہ چل جائے تم ریگتے ہوئے اپنی مساجد کی طرف جاؤ۔ لوز ٹاک اینڈ کیریکٹر، فحش گفتگو اور موسیقی کے ساتھ ایڈکشن ہونا، یہ بھی منافقت، یعنی ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میوزک میکس ہپوکریسی گرو ان دا ہارٹ۔ اور پھر بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی دل کے اندر قرآن کی محبت اور میوزک کی محبت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، یا ایک رہے گا یا دوسرا رہے گا۔ اگر قرآن کی محبت آئی بھی ہے اور میوزک کی بھی موجود ہے تو ان میں سے کسی ایک کی چھٹی ہو جائے گی وہاں سے، دونوں ایک ساتھ ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ منافقت کی 26 علامات ہیں جو کہ شیخ صالح المنجد نے اپنی کتاب میں ترتیب وار مینشن کی اور اس کی ڈیٹیل بیان کی۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف سرسری پوائنٹس بتا دیے، انہوں نے 12 دن ایک پوائنٹ کی وضاحت بھی فرمائی۔ اچھا، پریونشن کیا ہے؟ پریونشن سورہ منافقون میں آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا، اگر آپ نے منافقت سے بچنا ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، جو مرضی ہو جائے اللہ کو یاد ضرور کرنا ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ ضرور مینٹین کرنا، تو پھر آپ منافقت سے بچے رہیں گے۔ دوسری پریونشن اسی سورہ میں بیان کی گئی آیت نمبر 10 میں، اگلی آیت میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے، اور تم پھر آگے چیخ اٹھو کہ یا اللہ کاش تو نے مجھے اور تھوڑا سے مہلت دے دیتا تو میں پھر صدقہ کرتا اور خیرات کرتا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ مرنے سے پہلے خرچ کرو۔ منافقت نکالنے کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، اپنی جان خرچ کرنا۔ یہ آپ کے اندر سے منافقت کو دھو دے گا یہ والا پروسیس، کیونکہ جب انسان اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ یو پٹ یور منی جو ہے نا ویئر یور ماؤتھ از، جب آپ کسی چیز کے ساتھ کمٹ کرتے ہو، آپ اس پہ اپنی جان یا مال لگاتے ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کاز کے بارے میں سیریس ہو یا نہیں ہو۔ تو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ منافقت کو ریموو کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ بتایا گیا، ایک تو اللہ کا ذکر، دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ پریونشن ہے۔ اب آتے ہیں کیور کی طرف۔ کیور یہ ہے کہ 8 کیورز ہیں۔ نمبر 1، نماز کے لیے جلدی کرنا، جیسے ہی اذان کا وقت یعنی اذان ہو جائے، وقت داخل ہو جائے، کوشش کرنا کہ فوراً سے پہلے نماز پڑھی جائے اور جماعت کے ساتھ کوشش کر کے نماز کو جوائن کیا جائے۔ اڈاپٹنگ گڈ اینڈ پلیزنٹ کیریکٹر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ایک منافق میں 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، ایک پلیزنٹ پرسنالٹی ہے اور ایک دین کی سمجھ ہے۔
یعنی یا تو اس میں دین کی سمجھ ہوگی اور کردار اس کا بالکل فضول ہوگا، یا اس کا کردار بہت اچھا ہے لیکن دین کا کوئی فہم نہیں ہے۔ تو منافق میں دو کوالٹیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، دین کا فہم اور پلیزنٹ پرسنالٹی یا حسن الخلق۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سیکولر ہیومنسٹ ہوتے ہیں، کردار بہت اچھا ہے لیکن دین کا کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ بھی منافقت کی ایک شاخ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کی بڑی سمجھ ہے لیکن کردار بہت فضول ہے، بدتمیز لوگ ہیں، لوگوں کو تانے دینے والے، انسلٹ کرنے والے، تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب دونوں چیزیں آپ میں آ جائیں گی تو پھر آپ منافقت سے بچ جائیں گے۔ ڈیولپنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا دین، یہ تھرڈ پوائنٹ ہے جو میں نے ابھی ذکر کر دیا آپ کے سامنے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قیام اللیل باقاعدگی سے پڑھنا، یعنی رمضان کے علاوہ بھی رات کا قیام جتنا افیکٹو ہے آپ کے تزکیے کے لیے اتنی اچھی چیز مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ رات کا قیام جو ہے نا یہ واقعی میں انسان کیونکہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جب سارے سو رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ رات کے قیام میں نا کوئی دکھاوا نہیں ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، آپ اکیلے عبادت کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کے دل سے منافقت کو نکالنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنا، اللہ کے پاتھ میں اپنے آپ کو صرف کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بہت زیادہ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، اور دعا کرنا، دعا بہت زیادہ کرنا، کثرت دعا اپنے لیے بھی کہ اللہ میرے اندر سے یہ منافقت جو ہے یہ دور فرما دے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہپوکریسی کو کیور کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں کہ یہ دل کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری لگ چکی ہے اور پھر اس میں اضافہ ہو گیا۔ یہ منافقت کی بیماری ہے جو لوگوں کے دلوں میں لگ جاتی ہے، جو کہ فزیکل بیماری سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے۔ کسی کو اگر ہارٹ اٹیک خدا نخواستہ ہو جائے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کچھ ذکر ہو رہا تھا منافقت کے کیور کا۔ آگے ہم چلتے ہیں سورہ قلم کی طرف، جو کہ 29 پارے میں یہ سورہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون یعنی حروف مقطعات میں سے ایک ہے، والقلم وما یسطرون، اور اللہ نے پین کی قسم کھائی جس سے لکھا جا رہا ہے، یعنی جو بھی ہمارے اعمال نامے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جب لوح محفوظ میں جب پین کو حکم دیا کہ لکھ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں اس میں بات کر رہے ہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو جو آپ پہ اس ٹائم پہ انسلٹس ہرل کی جا رہی تھی اور آپ سے بہت کچھ کہا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے دفاع میں بات کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونٍ، اور آپ کی طرف ایک اجر آ رہا ہے جو غیر ممنون ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سو ان کو باتیں کرنے دیں، لیٹ دا ہیٹرز ہیٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ اجر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کو کردار سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اللہ نے آپ کو سب سے عظیم کریکٹر کے اوپر فائز کیا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گارنٹی دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ سون دے ول فائنڈ آؤٹ کہ صحیح کون تھا اور غلط کون تھا۔ اور آگے یہ فرمایا ان ربک هو العالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، اور تمہارا رب بہتر جانتا ہے
کہ گمراہی پہ کون ہے. سو یہ جو آیات ہیں سورہ قلم کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے اوپر ایک بہت بڑی گواہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا، نبی کے کیریکٹر کے بارے میں جہاں بھی یہ بات کی گئی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کا خلق جو ہے وہ عظیم ہے، سب سے بیسٹ جو کیریکٹر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اگر آپ نے کسی بھی سفیر میں دیکھنا ہو، ایز اے فادر، ایز اے ٹیچر، ایز اے پریچر، ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے جنرل، ایز اے ہسبینڈ، کسی بھی رول میں اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو بیسٹ ایگزامپل آپ کی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو ہم لوگوں نے چونکہ اس تراویح اور تفسیر کے سیشن میں بات کی تھی، زیادہ تر فوکس ہم نے تربیہ پہ کیا، بیکاز ہماری آرگنائزیشن جو ہے یوتھ کلب، اس کا بھی مین فوکس تربیہ ریلیٹڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کی تربیت ہو جائے. تو میں کچھ پوائنٹس انشاءاللہ مینشن کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اعتبار سے کہ آپ تربیت میں کون سی ٹیکنیکس استعمال کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مینٹور، ایز اے گائیڈ، اور آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں ان میں بہت ساری ماڈرن پریکٹسز ہیں. 1400 سال پہلے آپ وہ ٹیکنیکس یوز کر رہے تھے جو آج ہمیں ویسٹرن ورلڈ بتا رہی ہے کہ بھائی اس طرح سے پڑھائی کی جائے تو اچھا ہوتا ہے، اس طرح سے اگر بات سمجھائی جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. تو میں کچھ 5-6 ٹیکنیکس ہیں جو آپ کے سامنے مینشن کروں گا. نمبر 1، آسکنگ کویسچنز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک سٹائل یہ تھا کہ آپ سوال پوچھتے تھے اور اگلوں کو جواب دینے کا چانس دیتے تھے. جیسے ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ قرآن مجید کی سب سے بیسٹ آیا کون سی ہے، وچ از دا گریٹسٹ آیا آف دا قرآن. اب آپ بتا سکتے تھے اسٹریٹ ہوئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے گریٹسٹ آیا آیت الکرسی ہے، لیکن آپ نے یوں نہیں کیا. آپ نے کہا تم بتاؤ کیا ہے. اب وہ سوچ میں پڑ کے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں پھر بھی بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی. پھر آپ نے ان صحابی کو کنگریچولیٹ کیا، یا ابا منذر، انہوں نے کہا کنگریچولیشنس آن یور نالج، کہ تم نے صحیح جواب دیا. تو سوال پوچھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ دوسرے کی کیوریوسٹی کو، یو انٹریگ اے پرسنس کیوریوسٹی، آپ اس کو ایک تجسس کی کیفیت میں لے جاتے ہیں کہ بڑا سینسیٹیو کہ اس کا پتہ نہیں کیا جواب ہوگا. اسی طرح آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ مسلمان جو ہے نا وہ کس درخت کی مانند ہے. بڑا انٹرسٹنگ، اٹس لائک اے ریڈل. اب وہ سوچ رہے ہیں کون سا درخت ہو سکتا ہے، مسلمان کون سا درخت ہوتا ہے. اب اس کا جواب دیا گیا. پھر آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہوتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہوگا جس کے پاس نہ درم ہو نہ دینار ہو. آپ نے کہا نہیں، مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس اعمال بہت سارے ہوں لیکن اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں کیونکہ کسی کو اس نے تھپڑ مارا، کسی کو اس نے گالی نکالی، کسی کی اس نے غیبت کی، تو قیامت کے دن آئے گا سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اب آپ بتا سکتے تھے کہ قیامت کے دن ایک انسان کے سارا اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر اس نے کیا، لیکن آپ نے سوال پوچھ کے نا کیوریوسٹی کو انٹریگ کیا. سو اگر آپ نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ بجائے صرف مونولوگ لیکچر دینے کے، آسک کویسچنس ٹو انٹریگ دیئر کیوریوسٹی اینڈ لیٹ دیم آنسر. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے ٹیچنگ سٹائل میں اکثر اوقات ہم لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں آڈینس سے اور آڈینس جواب دے فری ہوتا ہے. ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے اس میں، تو لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد کوئی بات بتاتے ہیں. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے لوگوں تک بات پہنچانے کی، بجائے کہ سمپل فارم میں بات اسٹریٹ فارورڈ کی جائے، سوال پوچھ کے وہ کیا جائے. پھر ایگزامپلز اور اسٹوریز کا دوسری ٹیکنیک کیا ہے، اسٹوریز کا استعمال کرنا، ایگزامپلز کا استعمال کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بے شمار اسٹوریز یوز کرتے ہیں. احسن القصص بھی کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اسٹوریز کو، اسپیشلی سورہ یوسف کو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں حل اتاک حدیث موسیٰ، آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی طویٰ میں بلایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹوریز کے ذریعے بھی بتاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اسٹوریز کے ذریعے بہت ساری باتیں سکھائی. ایک دفعہ ایک مدر میرے پاس آئی، ان کا بچہ یہ کوئی 7 سال کا تھا. کہتی زیاد بھائی ان کو ورڈ فار ورڈ قرآن تفسیر سکھا دیں 7 سال کے بچے کو. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 7 سال کے بچے کو ورڈ فار ورڈ روٹ ورڈ بھی سکھاؤں میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اس کو میں اسٹوریاں سنا سکتا ہوں، اس کو تفسیر نہیں پڑھا سکتا. ریزن نہیں کہ ہر بندے کا نا دیر از اے ٹائم اینڈ پلیس فار ایوری تھنگ. 7 سال کے بچے کو میں تفسیر پڑھانا شروع کروں وہ بیچارہ متنفر ہو جائے گا، کیونکہ اب میں اس کو بلاغت کے پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ کیوں، یہاں پہ حاضہ کیوں کہا گیا اور یہاں ذالکہ کیوں نہیں کہا گیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وما یدریکا کیوں کہا اور یہ کیوں نہیں کہا. تو اب یہ تو اس کو تفسیر سے نہیں پڑھائی جائے گی، اس کو تو میں کہانیاں سناؤں گا. تو جب بھی ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو اٹس موسٹلی اسٹوری ٹیلنگ.
میں بھی ڈر کے نہیں کون ہے. تو الحمدللہ یعنی بچوں کے ساتھ آپ کو نا یو ہیو ٹو بی پلے فل. آپ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری سنائیں, آپ ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کی اسٹوری سنائیں, سلیمان علیہ السلام کی اسٹوری سنائیں. دیکھیں یہ اتنی امیزنگ اسٹوریز ہے کہ بچے حیران ہو جائیں گے. سیدنا سلیمان کی اسٹوری جب میں سناتا ہوں تو دیکھیں سیدنا سلیمان کے پاس وہ کنگڈم تھا جو آج تک ہالی ووڈ ڈپکٹ نہیں کر سکا. بچپن میں ہم نے وہ دیکھا تھا کرونیکلز آف نارنیا, جس میں نا وہ لائن ہوتا ہے اور وہ کنگڈم اس کا نا بڑا جانور. سیدنا سلیمان کنگڈم واز فار بگر دین دیٹ. یعنی سیدنا سلیمان جب اپنے محل سے باہر نکلتے تھے نا تو ایک آرمی آف لائنز ہوتی تھی, ایک آرمی ہرنوں کی ہے, ایک آرمی ہاتھیوں کی ہے, ایک آرمی جنوں کی ہے, اور ایک آرمی برڈز کی ہے. آپ ہواؤں میں اڑ سکتے تھے, یعنی ہی کوڈ یوز دا ونڈز ٹو فلائی اراؤنڈ ایوری ویئر. دس از سیدنا سلیمان. اور انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے, ہدہد کیوں نہیں آیا, ٹائم چیک, ویئر از ہدہد. وہ وڈ پیکر کدھر چلا گیا, وپی جو ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ٹائم پہ نہ آیا تو آج اس کی گردن اڑ رہی ہے. تو وہ جو ہے نا ہدہد واپس آیا, اس نے کہا سوری جی میں غلطی ہو گئی, لیکن کوئین آف سبا جو ہے وہاں پہ تو شرک ہو رہا ہے. میں حیران تھا کہ دنیا میں شرک ختم ہو چکا ہوگا لیکن ہو رہا ہے. تو آپ نے اس کو ایکسکیوز کر دیا. آپ نے اپنے جنوں کے لشکر سے پوچھا مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے جو کوئین آف سبا کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا. ایک عفریت تھا بہت بڑا جن, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی آپ کے سیٹ سے اٹھنے سے پہلے میں لے آتا ہوں. 2000 کلومیٹر جانا, 2000 کلومیٹر آنا, اپنے خرچے پہ جاؤں گا, اور آپ سیٹ سے کھڑے ہو میں لے آتا ہوں, اور تخت کا وزن کم از کم 3 سے 4 ٹن تو ہوگا. اس نے کہا آپ اٹھے نا میں لے آتا ہوں. آپ کھڑے ہو, بائی دا ٹائم یو گیٹ اپ اٹ ول بی ہیئر. سبحان اللہ. کین یو امیجن سیدنا سلیمان کے پاس کیا کرنا. ہمارے بچوں کو پتہ کچھ نہیں ہے, وہ بھی تک سپر مین, بیٹ مین, اسپائڈر مین میں پھنسے ہوئے ہیں, جو فکشنل کیریکٹرز ہیں جن کی کوئی ویلیو ورتھ نہیں ہے. آپ تو میں کہتا ہوں بچوں کو اسٹوری سنانی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے میجورٹی آف دیم وہ ینگسٹرز, زیادہ تر بالکل نوجوان تھے. 7 سال, 8 سال, 9 سال, 10, 11, 12 سال, یہ ان کی ایجز تھی. 16, 17 سال بس. ہمارے مطابق جس کو ہم ٹین ایجرز کہتے ہیں, آپ کے ساتھ زیادہ تر یہی لوگ تھے. آگے جا کے جب ہم سوچتے ہیں عبداللہ ابن عباس کا نام ذہن میں آتا ہے تو ہمارے دماغ میں آتا ہے جو نا مفسر قرآن. لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس اس ٹائم پہ ہی واز اے ینگسٹر, ہی واز جسٹ اے ینگ بوائے وین ہی واز ان دا کمپنی آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سو وہ بعد میں جا کے ان کا جو مقام اور مرتبہ بنا ہے, لیکن وہ آپ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور کہا یا اللہ اس کو دین کا فہم عطا فرما دے. سو ینگسٹرز کو انٹر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا, اسٹوریز سنائیں, ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو. اس کے بعد ان کو حدیث پڑھائیں, فقہ پڑھائیں, تفسیر پڑھائیں, جو مرضی پڑھائیں اس کے بعد, لیکن پہلے ان کے اندر سے نا دین کی محبت ان کے اندر پیدا ہو, جو ہے نا ہو لینے دیں. اس کے بعد نبی کریم ملٹی میڈیا کا استعمال کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ہیں جی اس زمانے میں کون سا ملٹی میڈیا تھا؟ جی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملٹی میڈیا کا استعمال کرتے تھے. ڈرائنگز, ڈائیگرامز, جہاں ان کے پاس پلیٹ فارم تھا وہ یوز کرتے تھے. اب ظاہری بات ہے اس زمانے میں لیپ ٹاپس نہیں تھے, پروجیکٹر اسکرین نہیں تھی, لیکن آپ کیا کرتے, ایک چھڑی کی مدد سے زمین پر لائن لگاتے اور کہتے یہ اللہ کا سیدھا رستہ ہے, اور یہ لیفٹ رائٹ اس کی جو لکیریں جا رہی ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہٹانے والے طریقے ہیں. تو کہیں کبھی کبھار ڈائیگرامیٹکلی چیزوں کو ایکسپلین کرتے. آپ نے زمین پہ ایک باکس بنایا اور باکس میں سے کچھ لائنیں جو ہیں وہ باکس سے باہر نکل رہی ہیں, کچھ باکس کے اندر ہیں. آپ نے فرمایا یہ جو لائنز ہیں نا یہ انسان کے خواہشات ہیں, اور جو باکس ہے یہ اس کی زندگی کی حد ہے. تو کچھ خواہشات تمہاری لائف ٹائم کے اندر ہو جائیں گی, اور کئی خواہشیں ایسے ہیں جو موت ان کو کاٹ دے گی. مثلاً آپ نے سوچا کہ جی میں اگلے سال اپنا جو پلازا ہے اس کی ایکسٹینشن کرواؤں گا, 2 اسٹوریز کی مجھے سی ڈی اے سے اجازت مل گئی ہے, میں 2 اسٹوریز اور بنواؤں گا اگلے سال, لیکن اگلے مہینے ہی اللہ نے آپ کو اٹھا لیا, تو خواہش آپ کی ادھر ہی رہ گئی. اور کچھ خواہشیں ایسی ہیں آپ نے کہا کہ میں انشاءاللہ اگلے مہینے اپنے بچے کو نا یہ گفٹ دوں گا, وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. تو کئی خواہشیں ایسی ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ تمہاری ساری ڈریمز ول ناٹ کم ٹرو. اس کے لیے جنت الفردوس ہے, جنت میں جاؤ گے وہ تو جو چاہو گے مل جائے گا. تو آج محنت کر لو اس جہاں کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملٹی میڈیا کا استعمال کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی شائع نہیں ہونا چاہیے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, تربیت کے لیے جہاں تک ہو سکے ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن, اس سے بات زیادہ جلدی سمجھ میں آتی ہے. آج تو سائیکالوجسٹ اور سوشل سائنٹسٹ یہ بات کہتے ہیں. پھر ہے باڈی لینگویج. باڈی لینگویج ویری امپورٹنٹ. تربیہ کے اندر از ویری امپورٹنٹ باڈی لینگویج. فار ایگزامپل یہ موبائل فون نہیں ہے لیکن سپوز کہ موبائل فون ہے. امیجن کریں کہ میرا بچہ میرے پاس آ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے کچھ نا کہ ابو یہ بتائیں کہ فلاں چیز
کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی سوال ہے. اب میں کہہ رہا ہوں ہاں جی بتاؤ, پوچھو بیٹا. ہاں ٹھیک ہے بیٹا صحیح ہے, وہ ایسے ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اب میں اپنی ڈیوائس میں گھسا ہوا ہوں اور میں اسے بات بھی کر رہا ہوں. بچے کو میں کیا سگنل دے رہا ہوں؟ ڈو آئی کیئر اباؤٹ دا چائلڈ اور آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا چائلڈ؟ آئی ڈونٹ کیئر, رائٹ. تو اگر میں فون کو 2 منٹ کے لیے بند کر دوں گا جی بیٹا بتائیے, تو اب کیا ہے, ناؤ آئی ایم ٹرننگ. دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم whenever he would talk to his companions, جب بھی آپ صحابہ سے مخاطب ہوتے اپنے پورے جسم کو ان کی طرف ٹرن کر کے پھر بات کرتے, حتیٰ کہ تمام صحابہ کو یقین تھا اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, کیونکہ جب بھی میں ان کے پاس جاتا ہوں مجھے پوری اٹینشن اور ٹائم دیتے ہیں. ہی گیوز می undivided attention and time. تو تربیہ کے لیے میں نے کیا کہا تھا, پری ریکوزٹ کیا ہے؟ تعلق ہے, ریلیشن شپ ہے. ریلیشن شپ کب بلڈ ہوگا؟ جب آپ پازیٹیو سگنلز دیں گے لوگوں کو. جب آپ لوگوں کو نیگیٹو سگنل دیں گے اور اپنے چیزوں میں گم ہوں گے اور غلط باڈی لینگویج دیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی جو باڈی لینگویج ہے نا وہ 70 to 75% کمیونیکیشن آپ کی باڈی لینگویج سے ہوتی ہے, باقی کی کچھ 14-15% آپ کی ٹون آف وائس سے ہوتی ہے, اور ریمیننگ جو ہے وہ آپ کی ایکچوئل کانٹینٹ ہے جو آپ کے منہ سے نکل رہا ہے. تو باڈی لینگویج, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. باڈی لینگویج بڑی چیز ہے. اب دیکھیں آپ اگر بازار جاتے ہیں نا, آپ نے کپڑے خریدنے ہیں, تو آپ کو ایک دکاندار مل گیا, آپ نے کہا بھائی یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بھائی یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ اس نے آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. اب یہ اس کی باڈی لینگویج ہے. کہتا ہے سر یہ سوٹ جو ہے نا یہ آپ کو مل جائے گا سر 3000 کا. سر یہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو کیسے پتا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی باڈی لینگویج از آل رانگ. اگر وہ آپ اس نے بھائی سوٹ کتنے کا؟ سر یہ 2500 روپے کا. اسٹریٹ اوپر بولتا ہے, لیکن اس کا سر یہ سوٹ جو ہے نا یہ جو کان خارج کرنے والی یہ جھوٹ کی نشانی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آئی ٹیچ باڈی لینگویج, آئی ٹیچ پبلک اسپیکنگ. میں بتا رہا ہوں کان کو خارج کرنا یہ جھوٹ بولنے کی نشانی ہے, کیونکہ بندہ نا ٹائم بائی کر رہا ہے. پرسن از بائنگ ٹائم. اینڈ وائی از ہی بائنگ ٹائم؟ بیکاز ہی وانٹس ٹو کوک اپ اے اسٹوری. ہی از کوکنگ سم تھنگ رائٹ ناؤ. کچھ چیز پک رہی ہے. تو کہتا ہے سر یہ اصل میں نا آپ کو, اچھا یہ بھی جھوٹ ہے. جب منہ بندہ رگڑتا ہے نا کہ اس سر یہ 3500 یہ بھی اس کو منہ کو روکنا چاہ رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, لیکن بار بار بولنا پڑ رہا ہے, تو وہ اپنے ماؤتھ کو کور کرتا ہے. اچھا امیجن کریں آپ اپنی پھپھو کو ملنے گئے ہیں, ٹھیک ہے, بد سے بدنام برا. آپ پھپھو کو ملنے گئے, پھپھو نے کہا بیٹا, آپ بڑے عرصے کے بعد ملے انہیں, آپ کوئی 6 مہینے کے بعد ملے. آپ کی پھپھو نے کہا بیٹا مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے نا تمہیں دیکھ کے, خدا کی قسم میں اتنا خوش ہوئی ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی بیٹا. سچ ہے جھوٹ ہے؟ جی سفید جھوٹ ہے یہ. کیونکہ جب وہ آنکھیں مل رہی ہیں نا ان کا دل چاہ رہا ہے میں اپنی آنکھیں نوچ کے باہر نکالوں, میں نے تمہارا منہ کیوں دیکھ لیا. تو یہ نشانی ہے جھوٹ کی. یعنی انسان جب آنکھیں رگڑنا شروع کر دیتا ہے نا اور کہتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے تمہیں مل گیا. دیکھیں جب بندے کو واقعی خوشی ہوتی ہے تو اس کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے. جب بندہ اپنی آنکھیں نوچ رہا ہے تو برداشت نہیں کر پا رہا, اس کو یہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں آ کیسے گیا, بن بلائے مہمان کیسے آ گیا. سو یہ کچھ باڈی لینگویج کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے بھی باڈی لینگویج میں کورس نہیں کیا ہوا, لیکن آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان دا وے دا کمیونیکیشن از بینگ ڈن. اسی طرح سے بچے, نوجوان آپ کی باڈی لینگویج کو ریڈ کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ میرے میں انٹرسٹڈ ہے یا انٹرسٹڈ نہیں ہے, ماں میرے میں انٹرسٹڈ ہے یا انٹرسٹڈ نہیں ہے. ان کو سگنل مل جاتا ہے. تو برائے مہربانی جب آپ ایک دوسرے سے بات کریں, اور یہ بچوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں, جو نوجوان ہیں, جب ماں باپ آپ سے بات کر رہے ہوں فون کو برائے مہربانی سائڈ پہ کر دیا کریں, اور فل اٹینشن دینی چاہیے والدین کو. ان کو انڈیوائڈیڈ اٹینشن نہ دیں. تو یہ باڈی لینگویج ہے جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اسی طرح سے آپ فزیکل کانٹیکٹ میں بھی صحابہ کے ساتھ بہت تھے. یعنی آپ نے صحابہ میں سے کسی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یا معاذ واللہ آئی لو یو, کین یو امیجن, اور کہا کہ یہ ذکر جو ہے نا تم نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کین یو امیجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا معاذ خدا کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ذکر کرنا ہر نماز کے بعد. کیا یہ صحابی اب ذکر چھوڑیں گے؟ یہ والا یہ نہیں کہا کہ یا معاذ پکڑ کے پہلے کسی کو تھپڑ مارا جائے پھر کہا جائے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, کرو ذکر نماز کے بعد. یہ تو نہیں کرے گا بندہ. ہاتھ پکڑا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس
درخت کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے نا، وہ درخت بھی رو پڑا جب آپ کا ممبر دوسرا بنا. وہ درخت رو پڑا جو نبی کے کانٹیکٹ سے دور ہو گیا. تو مجھے بتائیں انسان تو پھر اس کا دل، انسان کا دل ہوتا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی جب نبی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے اور کہ خدا کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ ہے نبی کی رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اپنی کمیونیکیشن جو ہے نا اس کے اندر پیار محبت رہنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کی پازیٹیو باڈی لینگویج ہے. پھر ایک اور چیز ہے فزیکل آبجیکٹس کا استعمال کرنا، یعنی کوئی چیز پڑھانے کے لیے کوئی ٹینجیبل آبجیکٹ یوز کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، آپ نے ایک مری ہوئی بکری دیکھی، آپ نے صحابہ کو فوراً بلا کے کہا یہ دیکھو تم میں سے کون اس کو خریدنا پسند کرے گا. ایگزامپل دے کے بات کی. اسی طرح سے اور بتایا کہ یہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے کم ہے. اسی طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سونا پکڑا، ایک ہاتھ میں ریشم، آپ نے ایسے اٹھایا، انہوں نے کہا یہ جو ہے نا یہ تمہاری عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسا نہیں کوئی پیدا ہو گیا اس کے بعد کہ جی نہیں وہ کہنے کوئی ہوتا نا کہ نبی نے سونا حرام کیا، کہتے نہیں وہ سونے والا سونا ہے، وہ زیادہ ہو تو حرام نہیں. آپ نے ہاتھوں میں دکھاتے شاید کوئی اگلے جہاں میں کوئی ایسا بندہ آ جائے جو زیادہ سائنسدان بن رہا ہو. تو آپ نے سونا ایک ہاتھ میں اٹھایا اور ریشم دوسرے ہاتھ میں کہا یہ تمہاری عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. کلیئر بات کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کلیئر کٹ بات کی انہوں نے. سو دا پوائنٹ از کہ آپ سے ہم کبھی کبھار آرٹیفیکٹس کو یوز کرتے تھے، تو کلاس روم کے اندر بھی اس طرح کے آئٹمس کو یوز کیا جا سکتا ہے چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے. اور فائنلی ایک بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوال ان سے اگر ایک ہوتا وہ جواب زیادہ دے دیتے، یعنی سوال اگر ایک کی ہے تو وہ دیکھتے کہ اس کو بینیفیشل کیسے بنایا جائے. جیسے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مت الساعہ، مجھے بتائیے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. اب آپ کہہ سکتے تھے کہ واللہ تعالی عالم، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ کے فارغ کر دیتے چلو جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں پتا جاؤ. انہوں نے کہا کہ قیامت کا دن تو آئے گا، بتاؤ تم نے کیا تیاری کی اس کے لیے. ہی چینج دا ہول پیرامیٹر. بجائے کہ تم ٹائم پہ بات کر رہے ہو، ٹائم چھوڑو، جب بھی آئے گا تمہاری تیاری کیسی ہے اس کے لیے. تمہاری تیاری ہے، اگر ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو گو ورک آن اٹ. سو آپ اکثر سوال ان سے کچھ ہوتا وہ اس کو بدل دیتے. ایک خاتون آئی، انہوں نے پوچھا کہ میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کے بہاف پہ حج کر سکتی ہوں. اب آپ کہہ سکتے تھے کہ جی کر سکتے ہو، جاؤ یہاں سے. لیکن آپ نے اس طرح جواب نہیں دیا. آپ نے کہا کہ اگر تمہاری ماں کا کوئی قرض ڈیو ہوتا کیا تم اس کو پے کرتی. کہتے جی بالکل کرتی. کہتے پھر اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. اٹس اے وے آف ہینڈلنگ سچویشن کہ آپ کسی نے کچھ پوچھا ہے اس کو زیادہ علم دو، جتنی بات اس نے پوچھی ہے اس سے زیادہ علم اس کو دیا جائے. تو الحمدللہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں. اور ویسے اس کے اوپر میں پورا ایک کورس کراتا ہوتا ہوں 21 ٹیچنگ ٹیکنیکس آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ ایسے اسپیکٹس ہیں جو اگر ہم اپنی تربیہ کے اندر لے کے آ جائیں تو انشاءاللہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے ہمارے اگلی نسل کے ساتھ وہ بہتر ہو جائے گا اور ہمیں اپنی پوائنٹ کو زیادہ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے میں فائدہ ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نوجوان نسل کی بہتر اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.